یہ داستان ہے ان لمحوں کی جب آزمائش طاقت بن جاتی ہے اور قربانی روشن مستقبل کا اساس ثابت ہوتی ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ قوم کے عزم کی کہانی ہے۔ مل کر ایک ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ مل کر ایک ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ ستمبر 1965 جنگ میں قوم نے اتحاد، استقامت اور جذبہ شہادت سے دفاع وطن کی تاریخ رقم کی۔ یہ جنگ صرف سرحد پر ہی نہیں بلکہ کم وسائل کے باوجود شجاعت حیدر کی امین قوم کے حوصلوں کی صورت لڑی گئی۔ ماں کی دعا سے، جری غازیوں کے جنوں سے، قوم کے اتحاد سے فتح و کامرانی مقدر بنی۔ ہم سے وہ 4-5 گنا زیادہ تھی ہر چیز میں، ایئر فورس تھی، آرمی تھی، سر چیز۔ وہی جذبہ جو تھا نا مسلمانوں کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی قوم کو للکارا ہے۔ اس نے تقریر کی نا جس وقت، جیسے ایسے الفاظ کہے تو پوری قوم متحد ہو کر اس کے پیچھے رہی۔ جس طرح پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج نے بہادری کا مظاہرہ کیا وہ بھی تاریخ میں مارولس ہے۔ لوگ جو ہے وہ پورا پاکستان ایک زبان، یک زبان ہو کے نکلا تھا۔ وہ کسی پارٹی نے کسی پارٹی کی بنیاد پہ نہیں، سب ایک پارٹی تھی۔ جنگوں میں فتح، موجودہ جنگوں میں ایسے ہی ہوتے کہ اپنا مؤثر دفاع آپ کیسے کرتے ہیں اور دوسرے کو بات چیت کے اوپر کیسے مجبور کرتے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد شہدائے وطن کو خراج پیش کرنے کے لیے 6 ستمبر کو یوم دفاع وطن کے طور پر منانے کا آغاز ہوا۔ جنگ میں کامیابی کے بعد پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا اور آنے والے برسوں میں سفارتکاری کے نئے افق طلوع ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت اخبارات میں اسپیشل کالم آ رہے تھے کہ شہداء کے خاندان کیا کہتے ہیں، اور ان کالموں کے ذریعے ہم اجاگر کر رہے تھے کہ ہمارے شہید جو ہیں ان کے اہل خانہ، ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ تو ہم سب لوگ پولو گراؤنڈ میں اکٹھے ہوئے، پولو گراؤنڈ جو پنڈی والا ہے، تو پریزیڈنٹ ایوب خان آئے اور انہوں نے جنرل سے لے کے جیسیو تک ہر ایک کو اپنے ہاتھ سے جو اس کا احاطہ کیا۔ The fight between India and Pakistan was sided by all the Muslim states. RCT country, Iran, Turkey sided with Pakistan. Indonesia sided with Pakistan. Malaysia sided. یہ جو جنگ ہے 65 کی، ہمیں اس نے ایک نئی توانائی بھی دی اور قوم کو یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وار میں جو بھارت کو شکست ہوئی، اس کے نتیجے میں بھارت جو ہے وہ خود تاشکند پہنچا اور وہاں روسی قیادت کے سامنے گھٹنے ٹیکے کہ ہماری جنگ بند کروائے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کو ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کا۔ دشمن نے ترقی کو روکنا چاہا مگر قوم نے جنگ کے بعد تعمیر نو اور خود کفالت پر توجہ دی۔ کارخانوں کی تعداد بڑھنے لگی، کھیتوں میں امید اگنے لگی، پاکستان ایشیا کی ابھرتی معیشت بن کر سامنے آیا۔ ہم نے صنعتی بنیاد بنا لی اور عسکری طاقت بھی آئی، ہر لحاظ سے ہم خوشحال بھی تھے، اور اسی زمانے میں گرین ریولوشن بھی آیا کہ ہم گندم میں خود کفیل ہو گئے، چاول کی فصلیں بہتر ہونے لگیں، کنو اس زمانے میں
ہم نے یانگ گرافٹنگ کر کے پیدا کیا، جو آج کل پاکستان کی برآمدات کے لیے اور اپنے ملک کی کنزمپشن کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے پاکستان کا۔ نیا ملک ہے ہاکی کے اندر، کرکٹ کے اندر، پی آئی اے، دوسرے شعبے، کون سا وہ نہیں ہے جس میں ہم پورے ایشیا میں آگے۔ جرمنی جس کا کہہ رہے ہیں کہ اس نے قرضہ، کچھ پاکستان کو قرضہ بھی دیا۔ پاکستان نے آزادی کے فوراً بعد یہاں تک ہے کہ انڈونیشیا کی جو آزادی تھی، جس کی جدوجہد تھی سکارنو کی، اس کے لیے بھی کنٹریبیوٹ۔ نئے ادارے وجود میں آئے، تعمیر و ترقی اور دفاعی صنعت کے منصوبے تکمیل کی جانب بڑھنے لگے۔ اقوام عالم میں پاکستان کو کئی شعبوں میں نئی پہچان ملی۔ ہم نے قومی خود کفالت کے ایک پروگرام کے تحت یہاں پر بڑے منصوبوں کا آغاز کیا، جس میں ہیوی انڈسٹریز لگائی گئیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسلا کے بڑے کارخانے، ان کا آغاز ہوا، جس میں ایچ ایم سی شامل تھا، ایچ ایف ایف اور ایچ ای سی ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس، طیارہ سازی کے کارخانے۔ اس کے بعد آٹو موبائل کی طرف ہم آئے، اس کے بعد ہم ایٹمی توانائی کی طرف بڑھے۔ روایتی حریف 1965 کی جنگ میں عالمی جگ ہزائی کے بعد مسلسل پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ تو 68 سے لے کے 70 تک را نے آئی مسٹ سے بہت پینیٹریٹ کیا، اور ہمارے اندر انہوں نے سبورشن کا بیج بویا۔ انڈیا نے وہاں ایک منظم ٹریننگ کیمپس قائم کر رکھے تھے اپنے علاقے میں، اگرتلہ میں، اور وہاں سے مکتی باہنی کو تیار کر کے بھیجا گیا۔ 1970 کے انتخابات کے بعد اور بھولا سائیکلون جیسی آفت کے دوران ہی ہندوستان نے مشرقی و مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا اور بھائی کو بھائی سے لڑانے کی چال چلی۔ اگست میں پھر انڈینز نے سیبوٹاج شروع کر دیا، اور وہ مکتی بانی اور وہ انڈینز لے آتے تھے، راتوں کو پلوں کو ڈسٹروائے کر دیا، سڑکوں کو ایمبشز وغیرہ۔ وہ بڑھتے بڑھتے سپٹمبر تک وہ ایک ہائیسٹ پچ پہ چلے گئے، اور ستمبر کے اینڈ پہ انہوں نے راجشاہی سیکٹر میں اٹیک کیا، جسور سیکٹر میں، اور پھر وہاں سے وہ ایسکلیٹ پہ 4 دسمبر میں انہوں نے فل فلیج اٹیک کیا۔ They saw perhaps if this Pakistan survives politically, economically and academically, this will be a threat, and it is a particularly a threat to India. مشرقی اور پاکستان کے لوگوں میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی نفرت نہیں ہے، اور اس وقت بھی کوئی نفرت نہیں تھی۔ ایک بڑا اسٹرانگ سینٹیمنٹ موجود تھا، پاکستان کے ساتھ لوگ رہنا چاہتے تھے۔ پاکستان کی بڑی ایک پاکستان کے حصول میں ان کا بڑا کردار تھا۔ You could ask yourself the question I sometimes ask. In 1965, to stop Indian Army, Bengal Regiment and Bengali pilots fought and died for Pakistan, combined Pakistan. What happened in 6 years' time? This was India's opportune moment to break Pakistan. Because otherwise combined Pakistan was a threat, because it was the largest Muslim state. جب میں نے جہازوں کو ڈبویا، کوکری اور کرپان کو ڈیمیج کیا، وہ 9 دسمبر کو، اس وقت یہ 3rd اٹیک کی تیاری کر رہے تھے، which would have been very devastating. وہ ہمارے شپ یارڈ، ہمارے ڈاک یارڈ، وہ آگے کیلٹیکس کے ٹینک وغیرہ ہیں، ان کو کرتے۔ ایک طرف یہ عظیم قومی سانحہ تھا، اور دوسری طرف ملک کی از سر نو تعمیر و ترقی کی بھاری ذمہ داری۔ سب نے مل کر ایک نئے عزم کے ساتھ کمر باندھ لی۔ سماجی ترقی پر توجہ دی گئی، جامعات میں نئی سوچ نے جنم لیا، صحافت اور فن و ادب نے خوب ترقی کی، کھیلوں میں پاکستان کو الگ شناخت ملی۔ ہمارے دوست اس میں بعد میں وہ
चली गई शहनाज बेगम, उन्होंने ये गीत गाया और इसको अमर कर दिया। जब यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस आया तो मुल्क में तलबा की तहरीक चली। ये तलबा की तहरीक थी जिसने सियासतदानों को मुनज़्ज़म किया। उस वक्त हॉकी जो है वो भी एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मकबूल गेम था, और हॉकी में पाकिस्तान ने एशिया का सबसे बड़ा एजाज़ भी हासिल किया था। 1972 में अबूरी आइन के बाद 1973 में कौमी असम्बली ने इत्तेफाक़ राय से पाकिस्तान का मुत्तफ़िक़ा आइन मंजूर कर लिया। इन जंगों के बाद हमारा माजी और हमारा हाल गवाह है कि इस कौम पर जब भी मुश्किल वक्त आया, हर फर्द हौसलों की दास्तान बनकर वतन की खुशहाली और सलामती के लिए तन मन धन से हाजिर था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।